اس وقت مجھے جوائن کیا ہے پالیسی ایکسپرٹ فارمر VCPID پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، فارمر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آف پاکستان، IMF کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو کافی سینئر لوگوں نے دی ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے پاس واضح معاشی ترقی کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے۔ ہم نے مالی صورتحال کو بہت خود خراب کیا ہے۔ پھر گورنر اسٹیٹ بینک نے پاکستان بزنس کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ ترقی کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے مالی صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے۔ پاکستان کا موجودہ ترقیاتی ماڈل 25 کروڑ آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مستحکم پالیسیوں کا جاری رہنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ فگرز بھی کوٹ کیے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے چند سالوں کے بعد یا دہائیوں کے بعد کہ سب پالیسیز خراب ہیں۔ میں اس بات کا بھی بڑا مشکور ہوں، پر کیا ان کو ٹھیک کرنے میں اگلے 50 سال اور چاہیے؟ ہمیں بہت دیر سے ہم لوگ شور مچا رہے ہیں۔ خیر، ہم اکانومسٹ تو کنسلٹ ہی نہیں ہوتے، ہم تو باہر ہی رہتے ہیں۔ بڑی دیر سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ ٹیکس کی پالیسی بہت ناقص ہے، بہت پرانی قدیم زمانے کی پالیسی ہے، بلکہ میں لکھ کے تنگ آ گیا کوئی شریف آف ناٹنگم یا اکبر بادشاہ کی پالیسی، اس پالیسی کو ماڈرنائز کرے، ٹھیک کرے۔ اب ان کو سمجھ آئیے تو کتنی دیر لگے گی؟ بھائی مجھے بتا دیں، 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے، 1 سال لگے گا؟ میں تو کہتا ہوں 2 دن میں ٹھیک کرو، بھائی ختم کرو بات، وہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ جو کہ ملک میں گروتھ ماڈل کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تو کتنے اگین 20-30 سالوں سے کہہ رہے ہیں بھائی کوئی پلاننگ کمیشن کیا کر رہی ہے؟ کچھ بتائے تو صحیح میں پلاننگ کمیشن ہے کیوں؟ اس کو ختم کریں۔ اس پہ میں نے کتاب بھی لکھی تھی بڑی دیر پہلے، اس کو ختم کر دیں بھائی، یا اس کو ریفارم کریں یا چینج کریں۔ اگر ہم نے کوئی چیز چینج نہیں کرنی، صرف آ کے تقریریں کرنی ہے، تو اس سے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بتائیے، جو یہ ٹرمپ آیا تھا جنوری میں، اور اس نے جناب مارچ تک سب کو چینج کر دیا تھا۔ ملے ہی آیا تھا میرا خیال پچھلے سال کس مہینے میں بھول گیا، اس نے 1-1.5 مہینے میں سب کو چینج کر دیا۔ اب خدا کے واسطے ان کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کیا چینج کرنے کو تیار ہے، کیا ریفارم کرنے کو تیار ہے، ہمیں تقریروں سے آگے نکل۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال لے لیجیے گا، پھر وضاحت کیجیے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حالات میں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، 7.1% پہ، جبکہ عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7% ہے۔ حکومتی اخراجات بالکل کنٹرول نہیں ہوتے، ایکسپینڈیچرز کے بارے میں تو IMF فریکوینٹلی بات کرتا ہے۔ یہ وہ فیکٹس ہیں جو اتنے سینئر پوزیشنز پہ لوگ بتا رہے ہیں۔ میرے لیے اس کی ٹائمنگ بہت عام ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی، لیکن اب سینئر پوزیشنز پہ لوگوں کا یہ کہنا، اس کی what does that mean to you؟ ابھی یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مسائل تو پہلے نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں، یہ بات کر کے کوئی ریزائن کیوں نہیں کرتا، کوئی نکالا کیوں نہیں جاتا؟ اگر کہ یہ حالات ہیں جو کانفرنس پہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں، تو پھر اندر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی بندہ بتائیں ہمیں کہ ٹیکس کی یہ جو صورتحال ہے اتنی گندی کیوں ہے؟ کس نے ٹیکس یہ لگائے ہیں؟ ہم نے تو نہیں لگائے، ان لوگوں نے لگائے نا۔ کیوں؟ جو یہ روز آ کے تقریریں کر دیتی ہے اور ماشاءاللہ اتنے چیمپئن بنتے ہیں، ساری دنیا کی سیریں کرتے ہیں، ہمیں بتا دیں کہ یہ کیوں حالت اتنی خراب ہے، اس کو ٹھیک کب کریں گے؟ چلیں مانا چلے یار ان کو نہیں ہم روکتے، جب سیریں کریں جو مرضی کریں، پر ٹھیک کب ہوگی؟ کتنی دیر لگے گی؟ میرا خیال ہے میں کہتا ہوں 2 مہینے 3 مہینے میں کیوں نہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے؟ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے؟ یہ مجھے بتائیے۔ نمبر 2، اگر کہ ریڈ ٹیپ بہت ہے تو ریڈ ٹیپ کو کیوں 2-4 بیوروکریٹس کو کھڑکائے اور کہ ریڈ ٹیپ کم کرو بھائی؟ میں تو خود لکھ کے تنگ آ گیا ہوں، ٹی وی پہ کہہ کے تنگ آ گیا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر 3 کتابیں لکھی تھی ریڈ ٹیپ پہ، جب آج سے 10 سال یا 5 سال پہلے، پتہ نہیں کیا لکھ کے تنگ آ گئے ہم لوگ۔ خیر یہ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، میں نے تو کہا تھا پلاننگ منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو، آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو سیکھنے کا شوق ہے، تو پھر یہی چلے گا، تقریریں ہوں گی ماشاءاللہ، پھر بھول جائیں گے، پھر اگلے سال پھر تقریریں ہوں گی، پھر آپ لوگ پھر آ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ حکومت سنجیدگی سے کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس کم کرنے کا غور کر رہی ہے، 29% کم کر کے 25% تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپر ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے انٹر کارپوریٹ ٹیکس کو ختم کرنے پہ بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن جب ہم FBI کے نمبرز دیکھیں تو 458 بلینز کا تو شارٹ فال ہے، اور جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اس میں گیپ زیادہ ہوتا ہے، ریونیو تو اتنا اکٹھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جی، یہ حکومت کو سوچنا ہے
کیا 58 بلین کی شارٹ فال زیادہ ضروری ہے یا کہ آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ جو 8% ہوگی یا شاید اس سے بھی کم ہو گئی ہے بہت زیادہ بڑا پرابلم ہے، یا آپ کا ٹیکس شارٹ فال پرابلم ہے؟ دیکھیے اگر ٹیکس کی بھوک ہے اور ٹیکس اکٹھا کرنا پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں پرائرٹیز ٹیکسیشن، تو پھر تو ملک مر جاتے ہیں. بہت ملک مرے ہیں اس چیز میں کہ ٹیکس اکٹھا کری جاؤ، ٹیکس اکٹھا کری جاؤ، باقی اکانومی کو بھول جاؤ. ٹیکس اور اکانومی کا ایک تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹیکس لگا دیں اکانومی مر جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور ٹیکس ہوتا ہے ریڈ ٹیپ. ریڈ ٹیپ از آلسو ٹیکس. ہم دونوں کو ٹیکس کہتے ہیں. تو ریڈ ٹیپ بھی آ گیا، ٹیکس بھی آ گیا، تو بندہ کیا سانس بھی نہیں لے سکتا اس ملک میں. تو اب بزنس کو چھوڑے میں سانس نہیں لے سکتا. 3 ہفتے لگ گئے مجھے ایک ٹیسٹیشن کرواتے 25,000 روپے میں نے ٹیسٹیشن کر دیا. میں بتا کے تھک گیا. مجھے ایک عام آدمی کے لیے اتنی مصیبت ہے. ٹیکس جمع کرانے میں مجھے 2 لاکھ روپے دینے پڑے. بھائی میرے پاس حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس تھوڑی سی انکم ہے، اس پہ بھی اتنے ٹیکس دینے پڑتے ہیں کیونکہ اتنا مشکل ہے کام کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ریونیو آٹومیشن کی IMF نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو پوٹینشیل ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی رسکس بھی ہیں، یہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے جی. دنیا ترقی کر گئی ہے. تو آپ نے دیکھے چین نے کتنی گاڑیاں بنا دی. 5 سال پہلے کوئی گاڑی نہیں بناتا تھا. آٹومیشن آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، روبوٹس آ گئی. اب ہم ابھی تک بیٹھے کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھے بندے لگائیں، اچھا کام کا طریقہ لگائیں، جو کام نہیں کرتا اس کو ٹھڈا ماریں، باہر نکالیں. یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر جو بندہ سرکاری وظیفہ لے کے پل رہا ہے. ججز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو فائر نہیں ہونے دیں گے. کچھ بندے فائر ہونے چاہیے حکومت سے. میرا خیال ڈاکٹر صاحب بتائیے کس کو فائر ہونا چاہیے؟ ہر کسی کو اس وقت تو ہر کسی کو فائر ہونا چاہیے. بیوروکریسی میں بتائیں کس کو ہونا چاہیے؟ بیوروکریسی میں ہر کسی کو پوچھنا چاہیے، پوچھ گچھ کرنی چاہیے. دربار لگائیں پرائم منسٹر صاحب، پوچھیں بھائی یہ کیوں ہوا ہے. فائنانس میں کس کو فائر ہونا چاہیے سر؟ سب کو دیکھنا چاہیے جی، سب کو دیکھنا چاہیے. میں کیا بتاؤں، ان کا کام ہے بتانا، میرا کام تو نہیں بتانا. میرا کام یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کہاں ہے. somebody has to accept responsibility. یہ کہہ دینا، تقریر کر دینا، ہائے سب گڑبڑ ہے، ٹیکس ریٹ بہت اونچا چلا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہم تو سو رہے تھے، ہائے وہ ریڈ ٹیپ بہت ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، ہائے یہ بھی خراب ہے، ہائے یہ بھی خراب ہے. ہارون اختر صاحب بھی یہ آ کے کہہ گئے، فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ گئے، وہ بھی یہ کہہ گئے، وہ بھی یہ یار یہ تو کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو ہم نے کیوں نوکری. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا فلو بڑا اچھا ہے، یو ویل پریپیئرڈ، تو میں چاہتی ہوں ایک اور کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس پہ بھی آگاہی دیجیے گا. ایک طرف تو IMF کی رپورٹ ہے، دوسرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ FDI کا وہ فلو نہیں ہے جو چاہتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور ادارے. لیکن نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، وہ کیسے ہے؟ یار یہ اڑان جو ہے میرا خیال ذہنی طور پہ ہم سب اڑے ہوئے ہیں. تو وہی بات ہے، ہم اڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اڑان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، میں اس پہ بہت لکھ چکا ہوں. اڑان کوئی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک صرف لفظ ہے. اب آپ اڑان کرتے رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی پلاننگ کمیشن کیا کرتی. میں تو پوچھ کے تنگ آ گیا. اگر تقریریں کرنی اور یہ باتیں کرنی ہے تو اور بات ہے. سمجھ تو ہے کیا کر رہے ہیں، نہ پلان ہے، نہ کوئی ہمیں کچھ نظر آتا ہے، نہ وہ کچھ کر رہے ہیں. SIFC انویسٹمنٹ کر رہی ہے، وہ کچھ اور کر رہے ہیں. بھائی ٹیکس اگر ہے تو پلاننگ کمیشن کہاں تھی، کہاں سو رہی تھی بتائیں. یہ منسٹری جب بنتی ہے، منسٹریاں بنتی ہیں تو آپ ان کی آپس میں کانفلکٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کریں. میں پلاننگ کمیشن کا جب منسٹر تھا تو میں کہتا تھا میں گروتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بھائی میں گروتھ کا کسٹوڈین ہوں، میں گروتھ کے بارے میں بات کروں گا اور میں ہر میٹنگ پہ گروتھ کی بات کرتا تھا، کوشش کرتا تھا اپنی طرف سے. اور آپ کی پالیسیز ہیں کیا؟ اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں ٹیکس لگا دو، ہم نے لگا دیا، انہوں نے کہا تھا یہ کر دو، ہم نے کر دیا، تو ہماری آزادی پھر تو ڈاکٹر صاحب جو پلاننگ کمیشن ہے وہ کوآرڈینیٹ نہیں کرتا کنسلٹنٹس کے ساتھ while making the policy and while implementing? They should be involved. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. ان کا کام ہے، they should be involved. اگر نہیں ہے تو کسی کو تو سوال پوچھنا چاہیے. میں اکیلا تو سوال نہیں پوچھ سکتا نا، کسی کو، میڈیا کو بھی پوچھنا چاہیے. بھائی یہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے، آپ کہاں ہیں؟ ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے، منسٹر آف فائنانس سے پوچھو بھائی ٹیکس کیوں اتنا اونچا ہے، بتائیے کیوں اونچا. ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ بھی ہے یہ ٹریبیون نے، اس کے مطابق کل وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ میڈیا اور پارلیمنٹ میں حکومت کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے. اور حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک طرف IMF کی رپورٹ آئی جس میں معاشی ماڈل کو روسٹ کیا گیا بری طرح، اور دوسری طرف پالیسیز پر کام ہونے کے بجائے اس پہ گھنٹوں غور کیا جا رہا ہے کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے. سو یہ خبر ہے، دفاع کیا جا سکتا ہے اس کا؟ دفاع کرنا یہ ہے کہ آپ کے سسٹم سارے بگڑے ہوئے ہیں. IMF کی رپورٹ کہتی ہے کرپشن ہے، بٹ IMF کی رپورٹ آگے نہیں جاتی.
کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ کرپشن وہاں ہوتی ہے جہاں سسٹم بگڑے ہوں. ٹیکس کیوں بیوقوفوں کی طرح لگایا جاتا ہے؟ جہاں سسٹم بگڑے ہوں. گروتھ کیوں گر رہی ہوتی ہے؟ جہاں سسٹم بگڑے. سسٹم ہم کیوں نہیں بناتے مجھے بتائیے. ہم جناب میٹنگ کھیلتے ہیں, سسٹم نہیں بناتے. میٹنگ سے اکانومی نہیں چلتی. اکانومی چلتی ہے سسٹم بننے سے. اکانومی چلتی ہے میں کام کرنا چاہوں ابھی کر سکوں. اکانومی بنتی ہے اگر پانی نہیں آ رہا تو پانی کا نظام کیوں نہیں چل رہا بھائی. اگر بجلی نہیں آ رہی بجلی کا نظام کیوں نہیں چل رہا. تو یہ جو سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں, بجلی کا سیکٹری بیٹھا اس کو پوچھے بھائی بجلی کیوں نہیں چل رہی. 40 سال سے بجلی نہیں چل رہی. کسی سیکٹری سے نہیں ہم پوچھتے کیوں نہیں چل رہی. اگر پانی نہیں آ رہا تو بھائی سیکٹری صاحب ماشاءاللہ آپ مرات لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, گھر لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں؟ پر کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. ہر کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا ہے اللہ کی دین ہے, بس اللہ کی طرف سے. میرا خیال ٹیکس پالیسی اللہ نے بنائی تھی. میرا خیال یہ اللہ نے سب چیزیں کی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. Is that what we are saying? مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کیا یہ قدرتی چیزیں ہمارے سے ہوئی ہیں یا ہماری غلطی ہے؟ I think یہ ہمیں تھوڑا سا تسلیم بھی کرنا چاہیے. اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, صرف ٹی وی پہ نہیں ہونی چاہیے. It should be a proper debate. آ کے بتائیں ہمیں, اکانومسٹ گیدر کریں, لوگ پوچھیں بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا بتائیں. آپ جواب دیں نا, جواب دے بھی تو ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے بھی IMF کا تو دہائیوں سے پاکستان اس کے سبسکرپشن میں ہے. 20 سے زائد پروگرامز ہیں. موسٹلی ٹارگٹس پاکستان نے اچیو نہیں کیے ہیں. بہت دفعہ ڈیفالٹ کے قریب جاتے جاتے پاکستان بچا ہے. لاسٹ ٹائم تو بہت ہی بری حالت ہو گئی تھی, لیکن پاکستان نے سروائیو کر لیا اپنے 2 ممالک کی وجہ سے, ڈپلومیسی کی وجہ سے. اور اس طرح کی رپورٹس بھی بہت آتی رہی ہیں, تھریٹننگ رپورٹس, جس میں پاکستان کا امپریشن کو بڑا ڈیمیج ہوا ہو. لیکن کیا یہ رپورٹ پہلے والی رپورٹ سے زیادہ امپیکٹفل ہے, ڈفرینٹ ہے؟ بیکاز دیر آر مینی ڈیٹیلز دے آر ناٹ ٹولڈ پبلکلی. یہ بھی کچھ عرصے کے بعد آئی ہے. تو ہاؤ دس رپورٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ڈفرینٹلی دس ٹائم, دس کائنڈ آف رپورٹ؟ دیکھیے جی, کوئی بھی افیکٹ نہیں نا. دیکھیے آپ IMF کی رپورٹ دیکھتے ہیں, میرا خیال میں نے کسی ملک میں نہیں یہ دیکھا کہ صرف IMF کی رپورٹ لوگ دیکھیں اور فارنرز کی رپورٹ دیکھیں. جو ڈومیسٹک ریسرچ اس کو آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. یہاں ڈومیسٹک ہی لوگوں نے بہت دفعہ لکھا ہے, کتابیں لکھی ہیں, ہم نے بہت کتابیں, پیپر سب کچھ لکھا ہے. ہمارا میڈیا وہ فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو IMF کی رپورٹ بالکل لے لیں, ضرور لے لیں, پر IMF کی رپورٹ ہم سے کوئی 10 سال پیچھے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا, یہ مجھے بتائیے گا, آپ نے ٹویٹر پہ بھی اس کے اوپر لکھا ہے 28ویں ترمیم پہ بات ہو رہی ہے, صوبے بننے چاہیے, بالکل یونٹس بننے چاہیے, ان کا ایک فارمولا ہے, اگر وہ فارمولا امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ضرور بنے. لیکن اس حوالے سے جو آپ نے لکھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ہیلتھی بحث ہے جو ہو رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, ہم ہر چیز کی بحث کرتے ہیں وداؤٹ ایکچولی اینی ڈیپتھ. کیا صوبے بنانا زیادہ ضروری ہے, اکانومی کو چلانا زیادہ ضروری ہے؟ کیا آپ کے پاس پیسے ہیں صوبے بنانے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس طریقہ کار ہیں صوبے بنانے کے لیے؟ آپ سے ایک چھوٹی سی چیز ہو نہیں رہی, اب آپ اور اپنے اوپر رسپانسبلٹی ڈالنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ایک فوکس ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اچھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر صوبے بنانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو پیپر تو ہمیں دیں نا. یہ بھی اب ٹیکس کی جو باتیں کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پیپر تو دیں, ہمیں کوئی بتائیں کیا کریں. تقریر کر کے تو نہ بھاگ جائیں. وی نیڈ ٹو گیٹ انٹو کیا کہتے ہیں ڈیٹیلز یار, اور سیریس قسم کی ڈیبیٹ کریں گے. سرسری ڈیبیٹ کوئی فائدہ نہیں ٹی وی پہ ہو جائے گی. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ سیریس. اور یہ صوبوں والی ڈیبیٹ جو ہے, میرا تو خیال اگر یہ کرنا ہے تو اٹ ریکوائرز اے ویری ویری سیریس اینڈ لانگ ڈیبیٹ. The government should first issue a paper on this. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کرے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.